أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
سورۃ الجن، سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے، پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب کہ سجھاتا ہے نیک راہ، سو ہم اس پر یقین لائے، اور ہرگز نہ شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو، اور یہ کہ اونچی شان ہے ہمارے رب کی، نہیں رکھی اس نے جورو نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھا کر باتیں کہا کرتا تھا، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ، اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں میں کے پناہ پکڑتے تھے کتنے مردوں کی جنوں میں کے، پھر تو وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے، اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو، اور یہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو بھر رہے ہیں اس میں چوکیدار سخت اور انگارے، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے، پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ پائے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر، یا چاہا ہے ان کے حق میں ان کے رب نے راہ پر لانا، اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوائے، ہم تھے کئی راہ پر پھٹے ہوئے، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب ہم نے سن لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا، پھر جو کوئی یقین لائے گا اپنے رب پر سو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے، اور یہ کہ کچھ ہم میں حکم بردار ہیں اور کچھ ہیں بے انصاف، سو جو لوگ حکم میں آ گئے سو انہوں نے اٹکل کر لیا نیک راہ کو، اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن، اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر تاکہ ان کو جانچیں اس میں، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے لوگوں کا بندھنے لگتا ہے اس پر ٹھٹھا، تو کہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو، تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا، تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں اس کے آگے کہیں سرک رہنے کو جگہ، تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوائے کہیں سرک رہنے کو جگہ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے، اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی، رہا کریں اس میں ہمیشہ، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے، تو کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے، یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد جاننے والا بھید کا، سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو، مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار، تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی۔ خلاصہ تفسیر۔ شان نزول۔ تفسیر آیات سے پہلے چند واقعات جاننے کے قابل ہیں جن کی ضرورت تفسیر میں پیش آئے گی۔
واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، جیسا کہ سورہ احقاف میں گزرا۔ واقعہ دوم، زمانۂ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے: اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قوم، یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہرم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ پہلے دو واقعے تفسیر در منصور سے اور آخری دو تفسیر ابن کثیر سے لیے گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن ہونا تو اس کے مضمون سے معلوم ہوا، اور عجیب ہونا اس سے کہ مشابہ کلام بشر کے نہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بنائیں گے۔ یہ بیان ہے آمنا بہی کا، اور انہوں نے ان مضامین کا بھی ہم باہم تذکرہ کیا جو ذیل میں آئے ہیں، اور وہ مضامین یہ ہیں کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد، کیونکہ ایسا ہونا عقلاً محال ہے۔ یہ بیان ہے لن نشرکا کا، اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے۔ مراد اس سے کلمات شرک، بیوی اور اولاد کا اثبات وغیرہ ہے، اور ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے، کیونکہ بڑی بے باکی کی بات ہے۔ اس میں وجہ اپنے مشرک ہونے کی بیان کی کہ چونکہ اکثر جن و انس شرک کرتے تھے، ہم سمجھے کہ خدا کی شان میں اتنے شخصوں نے جھوٹ پر اتفاق نہ کیا ہوگا، بس ہم نے بھی اسی طریقے کو اختیار کر لیا، حالانکہ نہ مطلق لوگوں کا اتفاق کوئی دلیل حقانیت ہے اور نہ ہر اتفاق کا اتباع عذر ہے۔ اور یہ شرک مذکور تو مشترک تھا، اور ایک شرک خاص تھا بعض آدمیوں کے ساتھ جس سے جنات کا کفر اور بڑھ گیا تھا، وہ یہ کہ بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی اور بڑھا دی کہ وہ اس مہم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم جنات کے سردار تو پہلے سے تھے، اب آدمی بھی ہم کو ایسا بڑا سمجھتے ہیں۔ بس اس سے بد دماغی بڑھی اور کفر و عناد پر اور زیادہ مصر ہو گئے، یہاں تک مضمون متعلق توحید کے تھا، اور آگے بعثت یعنی قیامت کے متعلق ہے، یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسا ہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالی کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، مگر یہ مضمون بھی غلط ثابت ہوا اور بعثت کا حق ہونا معلوم ہوا۔ اور آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے، یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان کی خبروں کی موافق عادت سابقہ کے تلاشی لینا چاہا، سو ہم نے اس کو سخت پہرا یعنی محافظ فرشتوں اور شعلوں سے کہ جن کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے بھرا ہوا پایا، یعنی اب پہرا ہو گیا کہ کوئی جن آسمانی خبر نہ لے جانے پائے، اور جو جاوے شہاب ثاقب سے مارا جائے۔ اور اس کے قبل ہم آسمان کی خبر سننے کے موقعوں میں خبر سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، اور یہ مواقع خواہ اجزاء آسمان ہی کے ہوں یا اجزاء ہوا یا کسی ملا یا خلا کے ہوں جو کہ آسمان کے قریب ہوں، اور جنات اپنی لطافت اور عدم ثقل کی وجہ سے اس پر مستقر ہو سکتے ہوں، جیسے بعض پرندے ہوا میں چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں۔ سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے۔ اور تحقیق مباحث شہاد کی سورہ ہجر کے رکوع دوم میں گزری ہے۔ یہ مضمون رسالت کے متعلق ہے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسالت دی ہے اور دفع التباس کے لیے باب کہانت بند کر دیا ہے۔
اور استراق یعنی خبروں کی چوری کا بند ہونا ہی سبب ہوا ان جنات کے پہنچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جیسا واقع اول میں مذکور ہے۔ اور آگے مضامین مذکور کے متممات ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان جدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے سے زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فرمایا ہے، یعنی مقصود تکوینی ارسال رسول کا معلوم نہیں، کیونکہ رسول کے اتباع سے رشد و ہدایت ہوتی ہے اور مخالفت سے مضرت و عقوبت، اور اتباع اور مخالفت آئندہ کا ہم کو علم نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے بھیجنے سے قوم کو سزا دینا مقصود ہے یا ہدایت دینا۔ شاید یہ اس لیے کہا کہ ان کو اپنی قوم کا انداز تھا کہ ایمان لانے والے کم ہوں گے اور وہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ ونیز نفی علم غیب سے تقویت ہے مضمون توحید کی کہ دیکھو بعض لوگ علم غیب کو جنات کی طرف نسبت کرتے ہیں مگر ان کو اتنی بھی خبر نہیں، اور ہم میں پہلے سے بھی بعض نیک ہوتے آئے ہیں اور بعض اور طرح کے ہوتے آئے ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ اسی طرح ان نبی کی خبر سن کر اب بھی ہم میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین کے کسی حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اور کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ بھاگنے سے مراد زمین کے علاوہ آسمان وغیرہ میں بھاگ جانا ہے جو فی الارض کے مقابلے سے معلوم ہوتا ہے۔ فہو کقولہ تعالی ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، شاید اس سے بھی مقصود انذار ہو کہ اگر کفر کریں گے تو خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اپنے پہلے مختلف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید یہ مقصود ہو کہ باوجود حق کے واضح ہو جانے کے بعض کا ایمان نہ لانا حق کے حق میں ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے اس کا یقین کر لیا، سو ہماری طرح جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آوے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ کمی یہ کہ اس کی کوئی نیکی لکھنے سے رہ جائے، اور زیادتی یہ کہ کوئی گناہ زیادہ لکھ لیا جاوے، شاید مقصود اس سے ترغیب ہو۔ اور ہم میں بعضے تو یہی مضامین انذار و ترغیب کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اور بعضے ہم میں بدستور سابق بے راہ ہیں، سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا جس پر ثواب مرتب ہوگا، اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہاں تک کلام جنات کا ختم ہو گیا جو معمول ہے قولو کا، اور آگے اوحی الیہ کے دوسرے معمولات ہیں، یعنی مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ اگر یہ مکہ والے لوگ سیدھے رستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں کہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری و نافرمانی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اہل مکہ شرک نہ کرتے جس کی مذمت اوپر بضمن کلام جنات آ چکی ہے تو ان پر قحط مسلط نہ ہوتا جیسا واقعہ ثالثہ میں مذکور ہے، مگر انہوں نے بجائے ایمان کے اعراض کیا، اس لیے مبتلا قحط ہوئے۔ اور عقوبت کفر میں کچھ تخصیص اہل مکہ کی نہیں بلکہ جو شخص اپنے پروردگار کی یاد یعنی ایمان و اطاعت سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور ان وحی شدہ مضامین میں سے کیے کہ جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، اس مضمون میں بھی توحید کی تقریر ہے جس کا اوپر ذکر تھا۔ اور ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا کا خاص بندہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں، یعنی تعجب و عداوت سے ہر شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے اب حملہ کرنے کے لیے بھیڑ لگا چاہتی ہے۔ یہ بھی تتمہ ہے مضمون توحید کا، کیونکہ اس میں مذمت ہے مشرکین کی کہ توحید سے ان کو عداوت اور نفرت ہے۔ آگے اس تعجب اور عداوت کے متعلق جواب دینے کے لیے آپ کو ارشاد ہے، یعنی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی تعجب اور عداوت کی بات نہیں، یہ سب مضمون متعلق توحید تھا۔ آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا،
یعنی تم جو ایسی فرمائشیں کرتے ہو کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح ہم آپ کو رسول مان لیں کہ آپ مضامین توحید و قرآن میں کچھ تغیر و تبدل کر دیں، تو اس کے جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو مجھ کو خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ نہ خود کوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری تلاش سے مل سکے گا۔ اور کفار کے ایسے اقوال استعجال و عذاب و استبدال قرآن و دین کے قرآن میں جا بجا مذکور ہیں۔ اور اوپر لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں نفی اختیار نفع و ضرر کی فرمائی گئی۔ آگے اثبات منصب رسالت کا فرماتے ہیں کہ ضرر و نفع کا مالک ہونا تو لازمہ نبوت نہیں، وہ تو منفی ہے، لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کا ادا کرنا یہ میرا کام ہے۔ اور آگے توحید و رسالت دونوں کے متعلق مضمون ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مگر کفار اس وقت ان مضامین سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، اور یہ اس جہالت سے باز نہ آویں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے۔ یعنی کافر ہی ایسے ہوں گے جن کے کوئی کام نہ آئے گا، پس مراد جماعت سے جماعت مطیعہ ہے۔ ناصرہ میں نافع اعلیٰ کی نفی ہو گئی اور عددہ میں نافع ادنا کی۔ آگے قیامت کے متعلق کلام ہے کہ یہ لوگ قیامت کا وقت بطور انکار کے دریافت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک آنے والی ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے، لیکن ہر حال میں وہ آئے گی۔ ضرور رہا علم تعین، سو وہ محض غیب ہے اور غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ سو جس غیب پر کسی کو مطلع کرنا مصلحت نہیں ہوتا، وہ اپنے ایسے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اور علم تعین قیامت ایسا ہی ہے کہ اس پر کسی کو مطلع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں، کیونکہ وہ علوم متعلقہ بالنبوہ سے نہیں جن کے حصول کو قرب الہی میں داخل ہوتا ہے۔ بس ایسے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو اگر کسی ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت سے ہو، خواہ مثبت نبوت ہو جیسے پیشن گوئیاں، خواہ فروغ نبوت سے ہو جیسے علم احکام، تو اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے یعنی جمی جہات میں وحی کے وقت محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں شیاطین کا گزر نہ ہو جو کہ وحی کو فرشتے سے سن کر اور کسی سے جا کہیں یا کسی وسوسے وغیرہ کا القاء کر سکیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے پہرہ دار فرشتے 4 تھے، کما فی روح المعانی، اور یہ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاوے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام رسول تک بحفاظت پہنچا دیے اور اس میں کسی کا دخل و تصرف نہیں ہوا، اور پہنچانے والا تو صرف وہی وحی کا فرشتہ ہے، لیکن معیت کی وجہ سے رصد یعنی محافظ فرشتوں کی طرف بھی اسناد فعل کی کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان پہرے داروں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے پہرے دار ایسے مقرر کیے گئے ہیں جو اس کام کے پورے اہل ہوں، اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے، پس وحی کے سب اجزاء ایک ایک کر کے اس کو معلوم ہے اور وہ سب کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ حاصل مقام یہ کہ تعین قیامت کا علم علوم نبوت سے نہیں، اس لیے اس کا علم نہ ہونا نبوت کے منافی نہیں، البتہ علوم نبوت عطا کیے جاتے ہیں اور ان میں احتمال خطا کا نہیں ہوتا، تو ایسے علوم سے تم مستفید ہو اور زوائد کی تحقیق چھوڑ دو۔ معارف و مسائل۔ نفر من الجن، لفظ نفر 3 سے 10 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ جن جنات کا یہاں ذکر ہے، روایت یہ ہے کہ یہ 9 حضرات تھے نصیبین کے رہنے والے۔ جنات کی حقیقت، جن مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہیں، ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور والے بھی،
مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اسی لیے ان کا نام جن رکھا گیا کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ ان کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر مادہ یعنی مرد و عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قل اوحی الیہ سے معلوم ہوا کہ جنات کے جس واقعے کا یہاں ذکر ہے اس میں آپ نے قرآن سننے والے جنات کو دیکھا نہیں تھا، اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی۔ سورہ جن کے نزول کے واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعے روک دیا گیا تھا، اور جنات نے باہم مشورہ کیا کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہو جانے کا پیش آیا ہے یہ کوئی اتفاقی بات معلوم نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے جو اس کا سبب ہوئی، اور یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب اور ہر طرف میں جنات کے وفود جائیں اور یہ تحقیق کر کے آویں کہ یہ نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ ان کا جو وفد تہامہ حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم سے قصہ بیان کیا جس کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں دے دی۔ ابو طالب کی وفات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا طائف کا سفر کیا کہ وہاں کے قبیلہ بنو ثقیف سے اپنی قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت حاصل کریں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلے کے سردار اور شریف سمجھے جاتے تھے۔ یہ 3 بھائی عمیر کے بیٹے عبد یا لیل اور سعود، عبد یا لیل اور سعود اور حبیب تھے۔ ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم کا ذکر کر کے ان سے معاونت کے لیے فرمایا، مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ کلام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی 3 آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی، ان سے بھی مایوسی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میری قوم پر ظاہر نہ کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو خبر ملے گی تو اور زیادہ ستاویں گے، مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے قبیلے کے بے وقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور شور مچائیں۔ ان کے شور و شغب سے بہت سے اور شریر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں جو عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا باغ تھا اس میں پناہ لی، اور یہ دونوں بھی اس باغ میں موجود تھے۔ اس وقت یہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی قوم کے بے وقوفوں کے ہاتھوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا تکلیف اور اذیت پیش آئی۔ اسی درمیان وہ قریشی عورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شکایت کی کہ تمہاری سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شأنہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی۔ اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ دعا منقول نہیں۔ وہ دعا یہ ہے،
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين فأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيني يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل لي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. یا اللہ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی. اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں. آپ ہی میرے رب ہیں. آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے کہ جو چاہے کرے؟ اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کو طلب کرتا ہوں. میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر دنیا و آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہ سکتے نہیں، نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں بجز آپ کی مدد کے. جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں رحم آیا، اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس نامی کو بلا کر کہا کہ انگور کا ایک خوشہ اور ایک طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ کھائیں. عداس نے ایسا ہی کیا. اس نے جا کر انگور کا یہ طبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. عداس یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس بن متا علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو. اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متا کی کیا خبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیا. عتبہ اور شیبہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا. جب عداس لوٹ کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ عداس تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا؟ اس نے کہا کہ میرے سردارو اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں. اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا. انہوں نے کہا کمبخت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین بہرحال اس کے دین سے بہتر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے، جبکہ ثقیف کی ہر خیر سے مایوس ہو گئے. واپسی پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلا پر قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمن نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا. اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا جس کا ذکر اللہ تعالی نے آیات مذکورہ میں نازل فرمایا. ایک صحابی جن کا واقعہ ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبے کی رونق سے تعجب کر رہے ہو. یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے. اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی
پھر اسی جبے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ اور روایات حدیث میں جو لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالقصد جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں جانا اور قرآن سنانا منقول ہے۔ وہ بظاہر اس واقعے کے بعد کا قصہ ہے جس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے۔ اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ اس لیے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ سورہ جن والے واقعے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنات کے آنے اور قرآن سننے کی خبر بھی نہ تھی جب تک بذریعہ وحی آپ کو بتلایا نہ گیا، اور یہ کہ یہ واقعہ مقام نخلا کا اور طائف سے واپسی کے وقت کا ہے۔ اور دوسری روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ہی کے جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصد اسی کام کے لیے تشریف لے گئے کہ جنات کو دعوت اسلام دیں اور قرآن سنائیں، یہ اس کے بعد پیش آیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، جد کے معنی شان کے ہیں، حق تعالی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تعالی جدہ یعنی بلند و بالا ہے اس کی شان۔ یہاں جدہ کی ضمیر راجع کرنے کے بجائے لفظ رب مظہر رکھ دیا گیا، جس میں اس علو شان کی دلیل بھی آ گئی، کیونکہ جو ذات مخلوق کی پروردگار ہے اس کا سب مخلوق سے عالی شان ہونا ظاہر ہے۔ اس آیت میں وَأَنَّهُ کے عطف اور ترکیب نحوی میں مفسرین کا کلام طویل ہے، عوام کو اس کی حاجت نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ لفظ شطط کے معنی قول بعید از عقل اور ظلم و جور کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا عذر یہ بیان کیا کہ ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے سروپا باتیں کہا کرتے، اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کر سکتا ہے، اس لیے ان بے وقوفوں کی بات میں آ کر آج تک ہم کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اب قرآن سنا تو حقیقت کھلی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس آیت میں مومن جنات نے یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ جب کسی جنگل میں قیام کرتے تو اس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ اس سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو انسان سے بھی افضل ہیں کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتا ہے۔ اس بات نے جنات کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیا۔ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اسلام بسبب جنات۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حواتف الجن میں سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رافع بن عمیر صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ یہ بتلایا ہے کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں اپنی اونٹنی سے اترا اور سو گیا، اور سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ لیے انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس کو وہ میری ناقہ کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے، خواب اصلی نہیں، اور پھر سو گیا اور بالکل غافل ہو گیا، تو پھر وہی خواب دیکھا۔ پھر میں اٹھا اور اپنی ناقہ کے چاروں طرف پھرا، کچھ نہ پایا، مگر ناقہ کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں پھر جا کر اپنی جگہ سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری ناقہ تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حربہ ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس کو خواب میں ناقہ پر حملہ کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناقہ پر حملہ کرنے سے اس کو روک رہا ہے۔ اسی عرصے میں 3 گورخر سامنے آ گئے تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے اور اس انسان کے ناقہ کو چھوڑ دے، اور جوان ایک گورخر لے کر رخصت ہو گیا۔
پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے بے وقوف، جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات و شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہا کر کہ اعوذ باللہ ربی محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے، اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر، کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ شرقی نہ غربی، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں، وہ کھجوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینے کا راستہ لیا اور سواری کو تیز چلایا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا، اس سے پہلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر کروں، اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک اسی معاملے کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ لفظ سما عربی لغت میں جس طرح آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح بادل پر بھی لفظ سما کا اطلاق عام اور معروف ہے۔ یہاں بظاہر سما سے مراد یہی بادل ہے۔ جنات آسمانی خبریں سننے کے لیے صرف بادلوں تک جاتے تھے، آسمان تک نہیں، اور جنات و شیاطین کا آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان تک جانے کا مطلب یہی ہے کہ بادلوں تک جاتے تھے اور وہاں سے آسمانی خبریں سنتے تھے۔ اور دلیل اس کی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بالفاظ ذیل آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرشتے عنان سما میں اترتے ہیں جس کے معنی بادل کے ہیں، وہاں وہ ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے آسمان میں جاری فرمائے، یہاں سے شیاطین یہ خبریں چراتے ہیں اور سن کر کاہنوں کے پاس لاتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر ان کو بتاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل آسمانوں میں پیش آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرے کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔ یہ مضمون حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا مذکورہ کے منافی نہیں، کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیاطین آسمانوں میں جا کر یہ خبریں چرا لاتے ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبریں درجہ بدرجہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر پھیلتی ہوں، پھر فرشتے عنان سما یعنی بادل تک آتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوں، یہاں سے شیاطین خبروں کی چوری کرتے ہوں، جیسے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین بادلوں تک پہنچ کر فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کے لیے اس سلسلے کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لیے اوپر آتا تو اس کی طرف شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نیا حادثہ تھا جس کی شیاطین و جنات کو فکر ہوئی اور تحقیق حال کے لیے دنیا کی مشرق و مغرب میں وفود بھیجے۔ پھر مقام نخلا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وفد جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا سورہ جن میں ذکر فرمایا گیا۔ شہاب ثاقب بعثت نبوی سے پہلے بھی تھے، مگر ان کے ذریعے دفع شیاطین کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب، جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا یا عربی میں انقضاض الکوكب کہتے ہیں، یہ تو دنیا میں قدیم زمانے سے ہوتا آیا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے۔ جواب یہ ہے کہ شہاب ثاقب کا وجود تو پہلے سے تھا،
خواہ اس کی حقیقت وہ ہو جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے کچھ آتشی مادے فضا میں پہنچتے ہیں، وہ کسی وقت بھڑک اٹھتے ہیں، یا یہ ہو کہ خود کسی ستارہ اور سیارے سے یہ آتشی مادہ نکلتا ہو۔ بہرحال اس کا وجود اگرچہ ابتداء عالم سے ہے، مگر اس آتشی مادے سے شیاطین کو دفع کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے شہاب طاقم نظر آتے ہیں سب سے ہی یہ کام لیا جاتا ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورہ حجر کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ اَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یعنی جنات و شیاطین کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا، بطور سزا کے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین والوں کو آسمان کی خبریں نہ ملا کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کیا ہو کہ جنات و شیاطین وحی انسانی میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بخس بفتح الباء و سکون الخاء کے معنی حق سے کم دینے اور کم کرنے کے ہیں، اور رحق کے معنی ذلت و رسوائی طاری ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ اس کی جزا میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں اس کو کوئی ذلت و رسوائی پیش آ سکتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد جمع مسجد ہے، یا اس کے معروف و مشہور معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ عبادت گاہیں جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہیں اور مسجد کہلاتی ہیں۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب سب مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں تو تم مسجدوں میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں اس شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حاصل اس کا مساجد کو عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ سے پاک رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد بفتح الجیم کی جمع ہو، جو مصدر میمی بمعنی سجدہ آتا ہے، تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ سب سجدے صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور جو شخص غیر اللہ کو اعانت کے لیے پکارتا ہے گویا وہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ غیر اللہ کے سجدے سے اجتناب کرو۔ مسئلہ باجماع امت غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان منکرین سے جو آپ کو قیامت کا معین وقت بتلانے پر مجبور کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، یہ فرما دیجئے کہ قیامت کا آنا اور وہاں جزا و سزا ہونا تو یقینی ہے، لیکن اس کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور وقت کو اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتلایا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ روز قیامت قریب آ چکا ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت مقرر کر دے گا۔ دوسری آیت میں اس کی دلیل ارشاد فرمائی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی قیامت کے وقت معین سے میری بے خبری اس لیے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں، بلکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی خصوصی صفت ہے، اس لیے وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی غالب و قادر نہیں بناتا۔ یہاں عالم الغیب میں الغیب کا الف لام استغراق جنس کے لیے ہے، یعنی عالم ہر فرد غیب اور جنس غیب کا، اور علی غیبہ میں غیب کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے بھی اسی استغراق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی ہر فرد و جنس غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا مخصوص وصف ہے، اس پر وہ کسی کو قادر و غالب نہیں کرتا کہ کوئی جس غیب کو چاہے معلوم کر لے۔ مقصود اس کلام سے علم غیب کلی کا، جس سے جہاں کا کوئی ذرہ مخفی نہ ہو، اس کی غیر اللہ سے نفی اور صرف اللہ تعالی کے لیے اثبات ہے۔ لیکن کسی بے وقوف کو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خبر نہیں، تو پھر وہ رسول کیا ہوئے؟ کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالی ہزاروں غیب کی خبریں بذریعہ وحی بھیجتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کی وحی نہیں نہ آئے اور وہ نبی اور رسول نہیں کہلا سکتا،
اس لیے آگے آیت میں ایک استثناء کا ذکر فرمایا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق۔ حاصل استثناء کا اس سفیہانہ شبے کا یہ جواب ہے کہ علم غیب کلی کی نفی سے ہر غیب کی نفی مطلقاً مراد نہیں، بلکہ منصب رسالت کے لیے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیب کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہے، وہ ان کو من جانب اللہ بذریعہ وحی دے دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے تاکہ شیاطین اس میں کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ اس میں اول تو لفظ رسول سے اس غیب کی نوعیت متعین کر دی گئی جس کا علم رسول و نبی کو دیا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے علم شرائع و احکام بتمام ہی اور غیب کی خبریں بقدر ضرورت وقت۔ اس کے بعد جو علم غیب رسول و نبی کو دیا جاتا ہے اس کی نوعیت اگلے جملے سے یوں بھی متعین کر دی کہ وہ بذریعہ فرشتوں کے بھیجا جاتا ہے اور وحی لانے والے فرشتے کے گرد دوسرے فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس استثناء سے جس علم غیب کا نبی و رسول کے لیے اثبات ہے وہ بعض اور مخصوص علم غیب ہے جس کی ضرورت منصب رسالت کے لیے درپیش ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ استثناء اصطلاحی لفظوں میں استثناء منقطع ہے، یعنی جس علم غیب کلی کی اصل کلام میں غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی، مستثنیٰ میں اس کا اثبات نہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا اثبات ہے، جس کو قرآن کریم میں جا بجا انباء الغیب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ تعالی کی طرح عالم الغیب ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں، جو کھلا ہوا شرک اور رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے، نعوذ باللہ من۔ اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو ہزاروں غیب کی چیزوں کا بذریعہ وحی بتلا دینا ان کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا۔ خوب سمجھ لیا جائے، جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں، وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں، جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت اور رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں۔ آخر صورت میں فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی اللہ تعالی ہی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں، اس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ان کا بھی عدد معلوم ہے، ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار اس کے علم میں ہے، ہر بارش کے قطروں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار کا اسی کو علم ہے۔ اس میں پھر علم غیب کلی کا ذات حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کسی کو مذکور استثناء سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مسئلہ علم غیب کے معنی اور اس کے احکام سورہ نمل کی آیت قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کے تحت میں پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ تمت بحمد اللہ تعالی سورۃ الجن لیلۃ الجمعہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔